اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم جو زندگی گزارتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی زندگی کے پروگرامز بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جو معمولات ہیں زندگی کے، ان کے متعلق بھی پروگرام بنا رکھے ہیں کہ ہم نے جب کیا عمل کرنا ہے تو اس کا ریئیکشن اللہ رب العزت نے کیا دینا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے چینل پہ بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ یہ والی تسبیحات کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے، جب آپ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے ریئیکشنز قرآن پاک میں بھی بتا رکھے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیے کہ اللہ نے یہ اپنے جو پروگرام ہیں وہ کیسے بنا رکھے ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت سود کو حرام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سود کو حرام کرتا ہے، بے برکت کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم سود لیتے اور سود کھاتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت سے ہم جتنی مرضی تسبیحات کریں، دعائیں کریں، گڑ گڑا کے رہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تو کیا اللہ نے جو پروگرام بنا رکھا ہے اللہ رب العزت اپنے پروگرام پہ عمل نہیں کرے گا؟ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ تسبیحات کی بھی کامیابی، نمازوں کی بھی کامیابی، عبادات کی بھی کامیابی، ان تمام چیزوں کا انحصار رزق حلال اور طیب میں ہے۔ ناظرین، جو سود سے رزق آتا ہو، جو سود سے کھانا پینا آتا ہو، تو اس میں کیسے آتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اسی طریقے سے ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک اور پروگرام ہمیں بتایا اپنا کہ یہ میرے ہیں پروگرام، یہ ہیں میرے ریئیکشنز۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ کو فنا کرتا ہے، برباد کرتا ہے جھوٹ کو۔ تو ناظرین غور کیجئے، اللہ نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو میں سزا دوں گا، اس کو میں نیست و نابود کروں گا۔ اور بندہ جھوٹ بھی بولے اور کامیابی اس میں تلاش بھی کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 پہ غور کریں تو اس پہ جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، میں تشریح آگے بیان کرتا ہوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ غور کیجئے اور فرماؤ کیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ باطل کس چیز کو کہتے ہیں ناظرین؟ باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، لبادے کو، سچائی کے اوپر جھوٹ کا لبادہ، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھڑی مبارک سے، عصا مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو گراتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، یہی آیت دہراتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ حق اور سچ اللہ ہے، باطل کیا ہے کہ بت بنا کے ان کی پوجا کی جا رہی تھی، تو بت جھوٹ ہیں، حق اور سچ اللہ ہے۔ ناظرین، ایک انسان اگر جھوٹ کی بنیاد پر عزت اور شہرت حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر لوگوں پہ اپنا دھوس جو ہے وہ جماتا ہے، تو یہ چند سیکنڈ یا منٹ یا چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ناظرین اپنی آنکھوں سے یہاں پر پاکستان میں ہی اور دنیا میں لوگوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے ہمیشہ اپنے کاموں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی۔ انہوں نے جب بھی جھوٹ بولا وہ سمجھے کہ ہمیں کامیابی ہوگی، لوگوں نے دیکھا کہ اس نے جھوٹ بولا اور کامیابی ہوگی، لیکن ناظرین یہ جھوٹ، یہ کامیابی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے جب پانی میں گرتا ہے تو اس میں جھاگ پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ جھاگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔
وہ جھاگ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو جھاگ کا ایک بلبلا بھی نظر نہیں آتا اور وہ پانی ہی سب کچھ بن جاتا ہے، وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ یہ ناظرین بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی جگہ پر بارش ہوتی ہے بنجر زمین پر، اور وہ اس بارش کے بعد اس میں خضرو گھاس اگتی ہے، اور جب دوبارہ اس پہ رحمت کی بارش نازل نہیں ہوتی ہے اور وہ گھاس خود بخود جل کے راکھ ہو جاتی ہے اور چند دن کی اس کی شوشا ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ المکرمہ کے پہاڑوں میں بڑا مشہور ہو گیا کہ سارے پہاڑ ہرے ہو گئے، وہ ایک مہینہ چند دن ہرے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور منظر بڑے ہی خوبصورت لگتے تھے، لیکن جیسے ہی دوبارہ بارش نہیں ہوتی چند مہینے، وہ گھاس پھوس ختم ہو کے سب ختم ہو جاتی ہے، وہی کہ وہی کالے پہاڑ۔ ناظرین، ہم لوگ پاکستان کی اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی ناکامی، پاکستان کی بربادی، پاکستان کے جو ناکامی اور ہمارے جو معاشرہ جو گرتا جا رہا ہے، ہماری حکومتوں کی بھی ناکامی اور ہماری پروڈکٹس کی بھی، ہماری تجارت کی بھی ناکامی کی انحصار کی وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک۔ کیوں؟ کہ ہم ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم جو مال بتاتے ہیں وہ بیچتے نہیں، ہم جو کانٹریکٹ کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، ہماری پروڈکٹس میں جو معیار بتایا جاتا ہے، جو لکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد بھی جھوٹ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹس بھی استعمال نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ جو پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں ہیں ان میں بھی دھوکہ بازی ہے، اندر کچھ اور ہے، پیکنگ میں کچھ اور ہے، اور اس کا جو آن دا لانگ رن ہے اس کا معیار اتنا گھٹیا ہے کہ یہ چند دنوں میں خراب ہو جائے گی۔ وجہ یہی ہے ناظرین، بنگلہ دیش کی جو ہم سے علیحدہ ہوا اس کی پروڈکٹس دنیا میں بک رہی ہیں ہر جگہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سعودی عربیہ میں، میڈل ایسٹ میں، کہ مارکیٹس کی ہیں وہ گارمنٹ سے بھری ہوئی ہیں، میڈ ان بنگلہ دیش کے نام سے۔ عربی لوگ بھی وہ پرچیز کرتے ہیں، ہم لوگ بھی خرید کے لائے، اور جب پاکستان کی میڈ ان پاکستان لکھا آتا تھا تو وہاں پر ہمیں صرف ایک دو تولیے نظر آتے تھے اور پھر بہت ہی کم پروڈکٹس، اور یقین کریں ہم حیران ہو جاتے تھے کہ ان کو لوگ کیوں نہیں لیتے ہیں۔ ناظرین، وجہ کیا ہے؟ ہم راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، ہمارے کام میں سچائی نہیں ہے، ہمارا کام باطل ہے، ہماری شناخت باطل کے نام پہ ہے، اسی لیے دنیا میں پاکستانیوں پہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میں جب سعودی عربیہ میں پہلی دفعہ گیا تو میرے کفیل جو کہ کمپنی کا مالک سعودی تھا، اس نے کہا ہوا تھا کہ شاید میں نے تم سے پہلے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی کمپنی میں کسی پاکستانی کو نہیں رکھوں گا، کیونکہ پاکستانی کام میں جھوٹے ہوتے ہیں اور کام دیانتداری سے نہیں کرتے۔ لیکن یا تو تم پاکستانی نہیں ہو یا کوئی اور معاملہ ہے، یہ مجھے خود بتا دو۔ میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں، اور کہتے تم کیسے ایسے ہے کہ تم دل سے کام کرتے ہو اور میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ کے میں جب نہیں ہوتا تو تم اور زیادہ دل سے کام کرتے ہو۔ یقین کیجئے ناظرین، کہتا تھا کہ نہیں کچھ ہے معاملہ، اگر تم اپنے آباء و اجداد کو تلاش کرو تو یقیناً تم پاکستانی نہیں ہوگے۔ تو ناظرین، پاکستانیوں کا معیار اس طریقے سے گھرا ہوا ہے ناظرین، یعنی جھوٹ کے معیار کا ہمارا یہ تک دیکھ لیجئے کہ رشتے کرتے وقت جھوٹ، بیٹی کی عادات آپ بتا رہے ہیں اس میں جھوٹ، لڑکے والے ہیں وہ اپنے لڑکوں کی عادات اور اس کی کوالیفیکیشن بتا رہے ہیں اس میں جھوٹ۔ ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے ناظرین۔ اب جھوٹ میں جب جس کام کی بنیاد ہی جھوٹ ہوگی اس میں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کیوں میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ جھوٹ۔ کیوں رشتے ہونے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ بنیاد جھوٹ۔ کیا وجہ ہے کہ فیکٹریاں کھلتی ہیں بند ہو جاتی ہیں؟ بنیاد جھوٹ۔ تو یہ تو اللہ کا پروگرام ہے، یہ تو اللہ کا پروگرام ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹ کو نیست و نابود کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی نقلی صنعتیں بنائیں اور جھوٹ کی بنیاد پر نوکریاں حاصل کی، پھر جو اس سے پیسہ کمایا وہ کسی کام نہیں آیا، وہ کسی بھی کام نہیں آیا۔
تو ناظرین اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ صرف سچے ہو جائیں، صرف سچے ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ ہم دنیا پر کامیاب ترین قوم بن سکتے ہیں، لیکن سچائی لانی ہے۔ یقین کریں ناظرین، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے سچ بول دیتے ہیں تو وقتی طور پر تو وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن وہ کتنی مضبوط بیس، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اور یقین کریں کہ سچا انسان جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، کیونکہ سچا انسان پاکستان میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ کسی نے داڑھی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے امامہ باندھ کے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے نمازیں پڑھ کے جناب جی اس نمازوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور کسی نے مولوی باندھ کے مولوی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے کیا باندھ کے کیا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر حضرات بھی جن کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، وہ بھی ایک کلینک بنا کے بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان کو لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس تھوڑا سا تجربہ ہے اور اسی طریقے سے وہ رزق کما رہے ہیں۔ کیا ہوگا ناظرین؟ ہم کیوں نہیں آخر کار سچ بول سکتے؟ ہماری پھل بیچتے وقت جھوٹ، سبزی بیچتے وقت جھوٹ، گوشت بیچتے وقت جھوٹ، کتنی، اگر میں یہ ساری لسٹ گننا شروع کر دوں تو 1 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو ہو جائے گی اور یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، زندگی میں سچ لائیے۔ حتیٰ کہ میں ہمیشہ چینل پہ کہتا ہوں کہ وظائف لگاتے ہیں لوگ، یہ وظیفہ کرو، ابھی بیل ہوگی، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے بیل ہوگی، اور 1 کروڑ کا بیگ جناب جی بندہ فرشتہ آ کے رکھ جائے گا، اور آپ دروازہ کھولو تو ہوگا۔ یہ وظیفہ کرو اور صبح اٹھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھو، اتنے پیسے پڑے ہوں گے۔ یار کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے کاموں میں بھی جھوٹ، اللہ کے آیات میں بھی جھوٹ کر کے بیان کرتے ہو۔ کچھ تو شرم کرو، اپنی داڑھیوں کا لحاظ رکھو۔ بے ایمانی کی بھائی ایک حد ہوتی ہے، بے ایمانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ تو نہ کراس کرو۔ کیوں چاہتے ہو کہ پتھروں کی بارش ہو؟ کیوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تو صرف ناپ تول میں کمی پہ عذاب آ گیا تھا، تو تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ اسی لیے میں نے داڑھی ابھی تک نہیں رکھی، کیونکہ میں نے پاکستان میں 99.9% لوگوں کو، داڑھی والوں کو جھوٹا دیکھا ہے، جھوٹے وظیفے دیتے ہیں، جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ کرو۔ جھوٹ کی بنیاد، کسی کام نہیں آنے والا جھوٹ۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، زندگی میں سچ بولنا شروع کر دیجئے۔ میں نے 4 سال اپنی کمپیوٹر کی شاپ رن کی، جدہ میں 5 سال کمپیوٹر کی رن کی۔ دنیا حیران ہو گئی تھی کہ ایک بوڑھا شخص اکیلا کمپیوٹر کی دکان چلا رہا ہے، اور لوگ جو ہے اسی کے پاس ہی جاتے ہیں ہر کام کے لیے۔ وجہ کیا تھی کہ ناظرین آپ کو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میرے تمام کے تمام جو کسٹمرز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار تم ہمیشہ سچ بتاتے ہو، اسی لیے تم جب جتنے پیسے مانگتے ہو ہم تمہیں دل کرتا ہے کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم فراڈ نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو پرزہ تم نے ڈالا ہے، تم نے وہی ڈالا ہے پرزہ، کوئی اور تم نے نہیں۔ یہاں آپ الیکٹرانکس ریپیئرنگ کے لیے دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پتہ نہیں یہ بھی پرزے ڈالے، یہ بھی ڈالے، وہ بھی ڈالے، ایک ٹانکا لگا کے کہتے ہیں جی 1000 1500 3000 دے دو۔ وہ وقتی طور پہ تو وہ منافع حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے تو ان کے رزق میں برکت نہیں آتی۔ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، لیکن صرف جھوٹ سے اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو لیں، جھوٹ پہ توبہ کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، کومنٹس کریں، تاکہ یہ اوروں تک پیغام پہنچ جائے، تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں۔ یہ جان لیں کہ جھوٹ سے ہم پیسہ جو کماتے ہیں اس میں برکتیں نہیں آتی ہیں، وہ ہمارا باقی کا بھی لے جاتا ہے، جی باقی کا بھی لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔